کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے بری اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنی دولت پر فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا، کسی کے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بے پناہ پیار کرتا تھا، اور اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈ اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی تھی، مزدور بناتی تھی اور ان سے کام کرواتی تھی۔ ان میں سے اکثر اگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ اسے قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھا جن کا حال کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں تھا۔ صاحب سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، ہماری چند نسلیں یہاں پر بچی ہوئی ہیں، ان کی تو حفاظت فرما۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کیا ہوا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان ہمارا حال چال نہیں پوچھتا، نہ ہی دولت ہے نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو طاقتور بھی ہو اور سردار کی بیٹی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا سن لی اور اس جگہ ایک اللہ کے ولی کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والا ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوا بلکہ ایک دن ایسا عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ان کافروں کا سردار ایک دن جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ بڑی ہی شان سے چل رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گیا۔ اس کے غلاموں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو اسے فوراً سے گھر پہنچایا۔ اس لڑکی نے جب اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے حکیم بلائے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود حکیم زہر نکالنے میں ناکام رہے۔ زہر تیزی سے اس کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس کا زہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی کہ وہ اللہ والا آ گیا۔ اس اللہ کے ولی نے اس کے گھر کے قریب جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم تو یہاں پر اجنبی لگتے ہو۔ اس اللہ کے ولی نے کہا، میں نے خبر سنی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکر نے کہا، تم کون ہو؟ اللہ کے ولی نے کہا، میں حکیم ہوں اور اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ کے ولی کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگا کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ نوکر کہنے لگا کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ یہاں کے بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہ کر سکے، تم کیسے کرو گے؟ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو۔ تو غلام کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا، باہر ایک غریب آدمی آیا ہے اور حلیت سے فقیر لگ رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ سردار کا علاج کروں گا۔ اس کی بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، اسے اندر بلا لو۔ جب وہ اللہ والے گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص زہر سے تڑپ رہا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کی بیٹی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کون تھا جو اس طرح کمرے سے چلا گیا اور علاج کرنے کے بجائے اس نے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا۔ اس کو کوئی بھی گرفتار نہ کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اس تھوک کو صاف کرنے کے بعد میں اس کو گرفتار کرواتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہاں پر پہلے سے موجود حکیم نے اس تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ رک گئے۔ اس نے انگلی سے اچھی طرح سے سانپ کے کاٹنے والی جگہ کو مل دیا۔ یہ دیکھ کر سردار کی بیٹی کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکیم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا، اس زہر کا اثر فوراً ہی ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کاٹنے کی حالت میں تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی اور اب قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ ارے بابا، وہ تو ہمارے لیے ایک مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے تو ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم ان کا یہ احسان ضرور چکائیں گے۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سب سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے چل پڑے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے
لیکن کہیں بھی ان کو اللہ کے ولی نظر نہیں آئے۔ پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ اس کی عبادت دیکھ کر حیران تھے کہ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ نہ جانے کس طرح کا سجدہ کر رہا ہے۔ خیر عبادت کے بعد اللہ کے ولی کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گار ہیں کہ ہم آپ کو پہچان نہ سکے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے قیمتی گھوڑا اور لباس قبول کریں۔ اللہ کے ولی نے مسکرا کر کہا کہ یہ گھوڑا اور لباس قیمتی معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں اس لباس کو پہن کر اس گھوڑے کے لیے تو اچھا نہیں لگوں گا۔ سردار نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکر کے ساتھ کیا میں اکیلا رہوں گا؟ سردار بولا، حضور آپ کی بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی جو کہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ اب یہ کیا کہنے والے ہیں۔ سردار نے کہا کہ میری بیٹی جو کہ آپ کے سامنے ہے، اس سے آپ کی شادی کر دی جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے دیکھا ہے اور آپ جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اسی لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے ولی نے کہا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت دولت ہو اور آپ کی نسلیں آپ کی بیٹی سے چلیں، لیکن ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو آپ یہ بتائیں کہ رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ کے ولی نے جواب دیا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنی یہ دولت اور اپنی یہ بیٹی اور ہر چیز اپنے پاس ہی رکھ لو۔ میں بس اسی میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا میں اس رب کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں؟ میں یہ کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے بس وہی پورا ہو جائے گا۔ سردار نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ کے ولی نے کہا، یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر جب اللہ کے ولی وہاں سے جانے لگے تو سردار نے درویش سے رک جانے کو کہا اور کہنے لگے کہ میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کچھ کرنے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری یہ بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہیں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ اللہ کے ولی نے کہا کہ اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، ذرا یہ مجھے بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا، اللہ کے ولی نے اس پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چپکلی بن گئی اور اب وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور اتنی بڑی چپکلی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان تھے ان سب سے اس کا قد اونچا تھا اور چپکلی اللہ کے ولی کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی، تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور اس عمل کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ جلنے لگی۔ اس کی وجہ سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا تھا اور مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں گر گیا اور اللہ کے ولی سے معافی مانگی اور کہنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا، اور اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ تم لوگ جو مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں ظلم نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بننے کے بعد سدھر جاتی ہے تو میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا، اگر یہ انسانی حالت میں آ گئی تو کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی مانگتا ہوں۔ میری بیٹی نے جو کچھ بھی کیا اب آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ انسان بنا دیں۔ اللہ کے ولی نے اس چپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور اللہ کے ولی کے قدموں میں لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی طاقت کو پہچانا نہیں اور میں نے آپ کو کمزور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا اور کہنے لگی، میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔
اور وعدہ کرتے ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق نہ ہوگا، بلکہ سب مل کر آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ اور یوں ایک ولی کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پنڈت نے اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے ولی کے ساتھ کر دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے ولی اللہ کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح کے ولی اللہ کے واقعات دیکھنے سننے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔